من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھے محمد حضرت داران امام رضوی کالج بامبے کی 3rd مجلس ہے امام کے اس ارشاد پر کہ ہم اسلام کے امیج کو جو ظاہری طور پر خراب ہوا ہے اس امیج کو 21ویں صدی میں 21st سینچری میں ہم کیسے بچائیں. ہاؤ ٹو پروٹیکٹ اسلام ان 21st سینچری. 2 دن سے آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا معروضے کر رہا کہ اس کو ایزی مت لو. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارا دین جس دین کے ساتھ ہم اللہ کے پاس جائیں گے جو اللہ کا فیوریٹ ریلیجن ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک اس کا پسندیدہ دین اس کا فیوریٹ دین اسلام ہے. جس اسلام کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا 13 معصومین آئے. جس اسلام کے لیے ہمارا امام پردے میں گیا پروٹیکٹ کرنے کے لیے آج ہمارے سامنے اسلام کا امیج اتنا خراب ہو گیا کہ 2 دن سے میں بتا رہا آپ کو کہ ظاہری طور پر ایک ٹیگ لگا ہوا ہے ہمارے اوپر اینڈ ایوری بڈی نوز دس. وہ ٹیگ کا ہے اسلام کے اوپر ایک ٹیگ ہے کہ اسلام میں ٹیررزم ہے. میں پورے مجمع سے پوچھتا کیا ٹیررزم ہے اسلام میں؟ ہے کوئی سب یہ کہہ رہے نہیں. پھر یہ ٹیگ کیسا لگا ہوا ہے؟ اس جب نہیں ہے اور لگ گیا ٹیگ تو اس کو ریموو کون کرے گا؟ کوئی باہر سے کوئی طاقت آ کے ریموو کرے گی؟ کوئی لوگ آ کے ریموو کریں گے یا وہ لوگ ریموو کریں گے جو اسلام کو فالو کرتے ہیں؟ ہم اسلام کو فالو کر رہے یہ ہمارا ریلیجن ہے. دوسروں کو درد نہیں ہے اس لیے کہ دوسرے جو مذہب والے ہیں ان کو کیا تکلیف ہے ان کو کیا درد ہے؟ درد تو ہم کو ہے. مثال کے طور پہ ہمارے گھر پہ ہمارا آپ کے فلیٹ کے اوپر مثال دے رہا بامبے میں آپ کے فلیٹ کے اوپر اگر کوئی چیز آ جائے جس سے آپ کا فلیٹ آپ کا گھر بدنام ہو جائے کہ یہ گھر ایسا ہے تو آپ کچھ تو کوشش کریں گے. اگر خدا نخواستہ آپ کے کیریکٹر کے اوپر کوئی بات آئے کہ یہ فیملی اس کیریکٹر کی ایسی ہے تو آپ کچھ تو بتائیں گے لوگوں کو بولیں گے ٹرائی کریں گے وہ جو ٹیگ لگا ہوا ہے اس ٹیگ کو ہٹانے کی کوشش کریں گے. یا اسی طرح غفلت کے ساتھ زندگی گزاریں گے ہم کو کیا کرنا ہے رہنے دو ٹیگ ہو کیئرس. کوئی کرتا ہے جب اپنا معاملہ آتا تمہارے بزنس کے اوپر اگر کوئی یہ ٹیگ لگا دے کہ ان سے بزنس مت کرو بیکاز دیز پیپل آر لائک دس تو آپ پوری کوشش کرتے کہ میرا بزنس خراب نہ ہو میں ٹیگ کو ہٹا دوں. کیوں؟ آپ اس دنیا میں جو چیز ہے اس کے لیے کر رہے ہیں نا. آپ کا کاروبار خراب ہو جائے گا رزق رک جائے گا. اسی لیے ہر انسان پوری کوشش کرتا ہے کہ یہ ٹیگ ہٹے ہمارے پاس سے. آج اسلام کے اوپر اتنا بڑا ٹیگ لگ گیا. دیکھیے دوستو بزنس اس دنیا کا ہے. خدا نہ خواستہ کسی کا بزنس ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کو یہیں پہ اس کا اسلام پہ اگر آ جائے اینڈ اف یو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ
اگر آپ بودری نہیں کر رہے، میں سب کو بول رہا، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کی ذمہ داری ہے، تو بودری نہیں کر رہے، کیری نہیں کر رہے اور اپنی زندگی مست گزار رہے اور اسلام خراب ہو جائے، اسلام تباہ ہو جائے، تو پھر کربلا کیا ہے؟ پھر یہ محرم کیا ہے؟ وائی آر وی ہیئر؟ وائی آر وی ہیئر؟ کیوں ہیں ہم ادھر یہاں پہ آج؟ وائی؟ 61 ہجری میں ایسے ہی ٹیگ لگا تھا اسلام کے اوپر، کربلا ہونے سے پہلے ٹیگ یہی تھا، جیسا چاہے ٹیرر اٹیکس پورے اسلامک پلیسز پہ ہو رہے تھے، وہ اسلام کو ختم کر رہا تھا، حلال محمدی کو حرام کر رہا تھا، حرام محمدی کو یزید حلال کر رہا تھا، کھلم کھلا اعلان کر رہا تھا۔ یزید کے ڈائیلاگز ہسٹری میں آج بھی موجود ہے، یزید کے جو سیئنگز ہیں، یزید کے جو جملے ہیں، جو ورڈز ہیں، وہ آج بھی ہسٹری میں کامن سب کو پتا ہے، موجود ہے۔ کیا یزید نے اوپنلی کہا تھا پورے دربار میں، جہاں پہ دوسری کنٹریز کے ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے، دوسری کنٹری کے لوگ بیٹھے ہوئے، دوسری کنٹریز کے ایمبیسیڈرز بیٹھے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، جب مولا حسین کا سر مبارک یزید کے دربار میں پہنچا اور اس نے حسین کے سر کو دیکھا تو کھلم کھلا اعلان کیا کہ آج 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 میں نے جو کام کیا، بدر احد کے جو ہمارے جو لوگ مرے، آج ان کی روح کتنی خوش ہوئی کہ ہم نے بنی ہاشم سے کیسے بدلہ لیا۔ کھلم کھلا دربار میں بیٹھ کر اپنے آپ کو رسول کا سکسیسر بول رہا، اپنے آپ کو رسول کا وارث بول رہا، سو کالڈ سکسیسر، سو کالڈ وارث، بولتا ہے کہ اب میں رسول کا سکسیسر ہوں، پورا اسلام میرا ہے، اور کھلم کھلا ہاتھ میں شراب کا جام ہے، ہاتھ میں شراب ہے اور شراب پیتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میں رسول کا سکسیسر ہوں، کھلم کھلا بیٹھ کے گیملنگ کر رہا پوری پبلک کے سامنے۔ آج کوئی مسلمان 1400 سال کے بعد بھی کوئی اگر گناہ کرتا بھی ہے تو وہ کھلم کھلا نہیں کرتا ایسا گناہ، لیکن آج بھی لوگ ہیں ایسے۔ یزید اوپن کر رہا تھا اور یہ بول رہا تھا کہ رسول پہ، جملے سنو غور سے، رسول اللہ پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ ارے یہ تو ابو جہل ابو لہب بھی نہیں بولتے تھے جو یزید نے بولا، اوپن بول رہا تھا رسول پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئے۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے نا، عجیب جملہ، اس کے بعد کہتا ہے، غور سے سنو، اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ ایک ڈھونگ تھا، ایک فراڈ تھا، لفظ فراڈ، ڈھونگ، جو بنی ہاشم نے کیا تھا، صرف حکومت کو لے لے، محمد پہ کچھ نازل نہیں۔ He's saying کہ he's successor of محمد۔ پھر یہ بولتا ہے کھلم کھلا گناہ کر رہا، اسلام کو ریس کر رہا تھا۔ ایسے موقع پہ یہ کربلا ہوئی، مولا حسین نے ایسے موقع پہ جنگ کی، جنگ کر کے بتایا، بولا یزید کو کہ یزید ظاہری طور پہ میں شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، لیکن کامیابی میری ہے۔ یہی بات بی بی زینب نے پورے بھرے ہوئے دربار میں کہا، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، I'm responsible of my words۔ پورے دربار میں علی کی بیٹی خاموش نہیں بیٹھی، اسیر ہے، ایرسٹ کی ہوئی ہے، ہاتھوں میں رسی ہے، سر پہ چادر نہیں ہے۔ ایسے موقع پر جب یزید اپنا لیکچر دے رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کامیاب ہوئے، وکٹری ہم کو ہوئی، تو بی بی کو خاموش بیٹھنا تھا نا، جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے۔ بی بی خاموش نہیں بیٹھی، بلکہ بی بی نے بھرے ہوئے دربار میں یزید کو پھر بول رہا یزید کو ڈائریکٹ ایڈریس کیا۔ You know what she said? You know what she said? She said کہ یزید تو میرے نانا کے آزاد کر دے، غلام کا بیٹا ہے۔ کریج چاہیے، کریج چاہیے۔ محرم کریج کا ڈیمانڈ کرتا ہے،
بی بی زینب کی سیرت کریج کو پیدا کرتی. یہ ڈم بن کے بامبے میں زندگی مت گزارو, یہ سوچ کے مت گزارو کہ مجھے کیا کرنا ہے. بی بی نے کہا یزید تو میرے نانا کے آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے. You know what she said, why she said this word? پورے دربار کو بتانا چاہتی تھی کہ who is یزید اور میں کون ہوں. کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ فتح مکہ جب ہوئی تھی تو یزید کا جو گرینڈ فادر تھا ابو سفیان, اس کو رسول نے, اس نے فائنلی جنگ لڑ کے تھک گیا, آخر رسول کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول نے اس کو زندگی بخش دی تھی, ورنہ وہ تو قتل ہو جاتا فتح مکہ کے وقت. تو رسول بی بی نے کہا کہ تو کیا بات کرتا ہمارے سامنے, تو میرے نانا کے, میرے جد کے آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے. اس کے بعد بی بی نے کہا لسن, تو یہ بولتا ہے کہ کامیابی وکٹری ہم کو ہوئی, میرا بھائی شہید ہوا. اس لیے کہ یزید نے یہ اعلان کیا تھا, شمر اور یزید نے, شمر نے جا کے کہا یزید حسین اور حسین کے جو کمپینینز تھے ان کو ہم نے گھیر کے چند گھنٹوں میں مار دیا, فیو آورز میں ہم نے ختم کر دیا یہ جنگ. شمر جب جا کے یہ کہنے لگا تو بی بی نے کہا یزید تیری فوج بھاگ رہی تھی, میرے بھائی نے وہ جنگ کی ہے کہ تیری فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی, تیری فوج سے آوازیں آ رہی تھی الامان الحفیظ, تیری فوج پکار کے میرے بھیا کو کہہ رہی تھی کہ حسین تلوار کو روک لو. آج تو کیا بات کرتا, تو یہ سمجھ رہا کہ وکٹری تیری ہوئی. یزید یاد رکھ, وکٹری تیری نہیں ہوئی, تیری جو حکومت ہے, تیری جو زندگی ہے وہ فیو آورز کی ہے, تھوڑے دن کی ہے, لیکن ہماری کامیابی قیامت تک کے لیے کامیابی ہے. آج اس کا نتیجہ, اس کا رزلٹ یو کین سی ناؤ. بی بی زینب نے دربار یزید میں کہا تیری زندگی چند گھنٹوں کی, چند دنوں کی ہے, کامیابی وکٹری تیری نہیں ہے, وکٹری ہماری ہے, ہماری زندگی, میرے بھائی کا نام قیامت تک باقی رہے گا. بی بی نے 1400 سال پہلے کہا, آج میں پورے مجمع سے رضوی کالج بامبے میں پوچھتا 4 محرم کی رات کو, آج کوئی جرت کے ساتھ, عزت کے ساتھ کوئی یزید کا نام لیتا ہے؟ اس کے برعکس پوری دنیا میں ہر مذہب و ملت کا آدمی حسین حسین کہہ کے راستوں پہ نکل جاتا, اس اعلان کے ساتھ, اس فخر کے ساتھ کہ حسین تم نے جان دے کر اسلام کو بچایا تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. سمجھ لے میری بات, کریج کو پیدا کرو, بولو بولو بولو, جیسے اپنے کاروبار میں بولتے نا, بزنس میں بولتے نا, ڈو سمتھنگ, ڈو سمتھنگ. میرا ایک ہی سلوگن ہے پورے 9 days میں کہ ڈو سمتھنگ فار اسلام. یو نو ویری ویل واٹ ٹو ڈو, یو نو ویری ویل واٹ ٹو ڈو. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپلین ایچ اینڈ ایوری تھنگ, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو. میں حسین کے عزاداروں کے سامنے پڑھا, میں پڑھے لکھے مجمع کے سامنے پڑھا, میں یوتھ کے سامنے پڑھا, جو کالج اور اسکولز گوئنگ یوتھ کے سامنے پڑھا, جو کارپوریٹ کمپنیز میں کام کر رہے ہیں ان کے سامنے پڑھا. سو آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسپلین ایوری تھنگ. یو نو ویری ویل کہ واٹ یو ہیو ٹو ڈو. یو ڈیسائڈ, آج رات میں تم ڈیسائڈ کرنا گھر جا کے, لیٹ می نو ٹمارو کہ تم نے ہم کو کیا کرنا ہے کربلا کے لیے, اسلام کے ٹیگ کو. ہر آدمی, اب سنو, ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے کام کرنا ہے. سب سے پہلے جو یزید کرتا تھا وہ مت کرو. خاموش ہو گئے, بس میں اس بند الفاظ میں بول رہا ہوں. گیمبلنگ, اسٹاپ دس. عورت مرد کو نہیں بول رہا, میں بچوں کو بول رہا, یوتھ کو بول رہا. افسوس سے کہہ رہا, میں بار بار ایک جملہ بول رہا کہ میں صرف بامبے والوں کے لیے یہ مجلس نہیں پڑھ رہا, میں یہ گلوبل میسیج دے رہا ہوں. اس لیے کہ پوری دنیا میں دیکھتا ہوں کہ کہاں کہاں پرابلمز آ رہے ہیں, کس کس ایشوز میں پرابلمز ہیں. یہ گیمبلنگ 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 گیمبلنگ, جوا جس کو کہتے ہیں. 1 روپے کا بھی گیمبلنگ ہوتی, 1 لاکھ روپے کی بھی گیمبلنگ ہوتی. گیمبلنگ از گیمبلنگ, یاد رکھو.
اس چیز کو سٹاپ کرو، ڈرنکس کو سٹاپ کرو۔ افسوس سے کہہ رہا میں I'm really sad، میرا دل پھٹ گیا جب میں یہ دیکھتا کہ ہماری کمیونٹی کے لوگ وہ کام کر رہے جو یزید کرتا تھا۔ And you're saying that you're a follower of Imam Hussain and you want to really help Imam Hussain؟ نصرت امام تم کرنا چاہتے؟ حل من ناصر ینصرون کا جواب دینا چاہتے؟ محرم 10 دن کا نہیں ہے، یاد رکھو محرم 10 days کا نام محرم نہیں ہے، every day is عاشورہ، ہر دن عاشورہ ہے، ہر زمین کربلا ہے۔ تم کو فکر کرنا ہے، تم ایمبیسیڈر ہو امام حسین کے، جتنے شیعہ تم لوگ ایمبیسیڈر ہو، ایمبیسیڈر۔ لڑکیوں سے کہہ رہا when you go to college see yourself، when you go to parties check yourself کہ بابا how you are going۔ حل من ناصر ینصرون کا جواب ہے، کریج کو پیدا کرو۔ بی بی نے جیسے کریج کو پیدا کیا تھا، ایسے موقع پر تو بی بی کو بولنا ہی نہیں تھا، اتنی اسیر دربار دشمن کا، بی بی زینب کو خاموش بیٹھنا تھا، کیسا بولیں گی؟ لیکن جب اسلام پہ بات آئی، اسلام کے اوپر ٹیگ آیا یزید کے ٹیررزم کا، تو شہزادی نے آگے بڑھ کے بتایا کہ ٹیررسٹ تو ہے، ہم مظلوم ہیں۔ You understand what I mean؟ بی بی نے اسی سپاٹ کے اوپر یزید کو بتا دیا کہ you are terrorist and we are peaceful people۔ میرے جد کی، میرے نانا کی، میرے بھیا کی، میرے بابا کی جو ٹیچنگ تھی، جو پریچنگز تھی، جو میسیجز تھے، وہ جسٹ پیس کے لیے تھے۔ آج 3 محرم ہے، انشاءاللہ رضوی کالج میں عشرے تک، پورے 10 محرم تک میں ہوں، میں اوپن بول رہا سب کو۔ 23 ایئرز رسول کی لائف ہے، مولا علی کی زندگی، امام حسن کی زندگی، مولا حسین کی زندگی۔ کوئی ایک انسیڈنٹ بتاؤ، ایک انسیڈنٹ کہ جہاں پر علی نے 4 سال کی حکومت میں کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، کسی کے اوپر حملہ کیا ہو، کسی بے گناہ کو مارا ہو۔ اب سننا چاہتے؟ پلیز غور سے سنو، میری بہت ایک ایک مجلس امپورٹنٹ ہوتی جا رہی۔ کسی بے گناہ کو، کسی مظلوم کو علی نے 4 سال کی حکومت میں، کسی دشمن کو اپنے علی نے یہ کہا ہو جاؤ اس کو مار دو۔ کیریکٹر آف امام علی، حکومت جب کر رہے تھے تو ایسا تھا کہ ایک چاہنے والا امام علی کا چوری کی، اسلام میں چوری کی جو سزا ہے وہ انگلیوں کو کاٹنا ہے۔ اس کی چوری ریڈ ہینڈڈ پکڑی گئی، پورا محلہ، پوری بستی، وہ جو ایریا میں چوری کی اس نے، سب وٹنس بن گئے کہ یس اس نے چوری کی۔ اس کو پکڑ کے علی کے دربار میں لایا گیا، چاہنے والا علی کا۔ علی نے کہا تو نے چوری کی؟ اس نے کہا یس میں نے چوری کی۔ امام نے حجت کو تمام کیا یہ کہہ کر کہ اگر چوری کی ہے تو تم مجبور تھا، کئی دنوں سے بھوکا تھا، کیوں کی تو نے چوری؟ تو کہنے لگا میں نے جان بوجھ کے کی۔ پھر علی نے حجت کو تمام کیا، تیرا دماغ سب صحیح ہے، مینٹلی تو پرابلم تو نہیں ہے تیرا، تو غلطی سے تو نہیں کر گیا؟ اس نے کہا نو علی، پلیز غور سے سننا، نو میرے مولا میں نے جان بوجھ کے چوری کی ہے، اینڈ آئی ایڈمٹ کہ آپ نے، میں نے چوری کی۔ علی نے کہا اسلام کی سزا تجھے معلوم ہے؟ ہی سیڈ یس۔ علی نے کہا کہ اس کی انگلیاں کاٹ دو۔ چاہنے والا، کیریکٹر دیکھو، انگلیاں کٹی، کپڑا باندھا گیا، یہ باہر نکلا، بازار میں گیا، سب لوگ جمع ہیں، ایک راؤنڈ اباؤٹ کے پاس کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے کہا مسلمانوں دیکھو میرا ہاتھ کیا ہے، میں نے چوری کی تو میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو سر ابراہیم ہے، جو انبیاؤں کے علوم کا وارث ہے، جو زبور کا دریا ہے، جو انجیل کا ایلیا ہے، جو امام محشر ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو خصیم نار و جنہ ہے، جو دین کا سردار ہے، جو متقین کا امام ہے،
جو نیک اماموں کا باپ ہے، جو شوہر بطول ہے، جو اسلام کا عمود ہے، جو اسلام کا ستون ہے، جو جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہے، جو جبرائیل کا دوست ہے، جو میکائیل کا ہم نشین ہے، جو اصلی نور کی چمک ہے، جو مصیبتوں میں تکلیفوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچنے والا ہے، مردے جسے پکارتے، مولا علی کے فضائل سنانے لگا۔ لوگوں نے آ کے کہا یا علی آپ نے اس کی انگلیاں کاٹی، وہ تو آپ کے فضائل سنا رہا۔ امام علی نے اس کو بلا کے کہا کہ تو میرے فضائل سنا رہا جب کہ میں نے تجھے سزا دی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یا علی، جو آپ نے کیا وہ اسلام کا حکم تھا، آپ نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیا۔ اس کے بعد علی نے اس کو شفا دے دی۔ تو میں بولنا یہ چاہ رہا کہ علی نے کبھی بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، نہ کسی سے کہا کہ جا کے ظلم کرو۔ ایون خود چاہنے والا اگر وہ گناہ کیا تو اس کو سزا دی، انڈیویجول۔ یہ آج کون سا اسلام ہے کہ ایک آدمی 100 کو مارے، بے گناہ کو مارے؟ کیوں اسلام کو بدنام کر رہے؟ کیوں اسلام کے نام کو خراب کر رہے؟ کیوں اسلام کے اوپر یہ ٹیگ لگا رہے؟ وائی؟ کسی کو مارنے سے بے گناہ کوئی جنت میں نہیں جاتا۔ ایک کی طرف سے سب بدنام۔ تو اب آپ کی ذمہ داری یہ بنی کہ آپ کی ریسپانسبلٹی یہ بنی کہ آپ مولا کے چاہنے والے، اب ہم کو یہ بتانا ہے کہ ہم ویسے نہیں ہیں، ہم صرف پیس کا میسیج دیتے۔ کربلا پیس ہے۔ میں بار بار یہ جملہ بول رہا ہوں۔ کیوں بول رہا بار بار یہ جملہ پیس کا؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کو، دنیا کو، غیر لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارا کوئی مجلس، ہمارا کوئی میسیج یہ نہیں ہوتا۔ تو میں آپ سے بول رہا کہ جب تم لوگ ہر انڈیویجول جب اسکول کالج جائے تو تم ایسا پریچ کرو، ایسا اپنے اخلاق کو پیش کرو، ایسے تم پیس کے کام کرو کہ تم کو دیکھ کے لوگ بولے کہ تم کتنے ڈیفرنٹ مسلم ہو، تم کون ہو، تو تم بتاؤ تم حسینی ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ سمجھے میری بات؟ ایزی لے کے مت بیٹھو۔ اس وقت بیداری کا کام ہے، اویئرنس آنا، تم کو فکر ہونا، تمہارے ذہن میں 24/7 ایک ہی جملہ گھومنا کہ یار میرے اسلام پہ کیا ہو گیا، آج کیا وقت آ گیا، میں کیا کروں۔ تو اس کے لیے عام لوگوں سے ہٹ کے کام کرو، ڈو سم تھنگ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کل میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ یہ جو پوری جڑ جو ہے، روٹ، وہ جہالت ہے، رائٹ؟ جہالت کی وجہ سے یہ سب پرابلمس ہو رہے۔ جتنے یہ سوسائڈ کر رہے سب جاہل، ان کے ماننے والے جاہل، اس لیے کہ جاہلوں کے ماننے والے جاہل ہی ہوتے ہیں۔ میں بھی دل پھٹا ہوا ہے بابا میرا، جتنے جاہلوں کے ماننے والے وہ جاہل ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے علی کا ماننے والا کبھی آپ کو نہیں پکڑا گیا اس جرم میں، نہیں، امام علی کا چاہنے والا کبھی یہ کرتا ہی نہیں ہے کام۔ لیکن امام علی کا چاہنے والا جو دوسرا کام کر رہا نا، اس کو بھی سٹاپ کرنا ہے۔ ابھی تو آج 3rd ڈے ہی ہے، ابھی 6 مجلسیں ہیں نا، اس میں بولنا ہے مجھے، تو کام کرو کام۔ اب آپ کو میں ایک بات بولوں، آج کے اسی دور میں، پلیز غور سے سنو، اسی دور میں لاسٹ ایئر محرم کے بعد یہ سال 2016 غور سے سننا، 2016 2 جنوری ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا، ایک مظلوم قتل کیا گیا۔ اس کا نام کیا تھا؟ کمان یار، بھول گئے؟ اتنی جلدی اگر بھول جاؤ گے تو پھر تم حسینی کیسے بنو گے؟ ویری سیڈ۔ پورا مجمع ایک آواز میں بولنا تھا شیخ نمر۔ یہ پرابلم ہے، اس سے نکلو، اس سے نکلو یار۔ کتنی بڑی غفلت ہے، کتنا بڑا اگنورنس ہے کہ یو ڈونٹ ریممبر۔ اتنی بڑی قربانی اس سال میں ہوئی، ہم ریلیکس بیٹھے ہوئے۔ واٹ یو ہیو ڈن ان بامبے،
کیا آپ نے؟ کچھ نہیں. ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہماری زندگی تو چل رہی نا، وہ مرے وہاں پہ، ہم کیا کرنا؟ یہ کربلا نہیں ہے، یہ کربلا نہیں ہے. This is not کربلا. This is not امام حسین میسج. پوچھیں گے. ایک یاد رکھو، تم یہ آج عابد بلرامی کی بات کو یاد کرو. آج تم ریئلائز نہیں کر رہے کہ عابد بلرامی کیا بول رہا تم کو. کل تم سے پوچھا جائے گا کہ اسلام پامال ہو رہا تھا، اسلام ختم ہو رہا تھا، اور تم ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے. You have not done. ارے شیخ نمر کا نام یاد نہیں ہے کسی کو؟ پورا مجمع ایک آواز بولنا تھا کہ شہید اس دور کا، اس سال کا سب سے بڑا شہید، سب سے بڑا مظلوم اس سال کا. کیوں جان دی اس نے؟ کوئی پرسنل انٹرسٹ تھا؟ کوئی بزنس تھا؟ وائی؟ میں پوچھتا ہوں مجمع سے، وائی؟ ان کا کوئی بزنس کا لاس تھا؟ ان کا کوئی کیا فیملی ڈسپیوٹ تھا؟ کیا تھا ان کا؟ Why he has given? کیوں؟ ایک ہی، وہ غفلت میں ہم جیسے نہیں تھے، ہم جیسے اگنورنٹ نہیں تھے، ہم جیسے سیلفش نہیں تھے. اس نے جان دی اسلام کے لیے. کتنی بڑی حکومت سے وہ ٹکرائے. آج ہم ڈپلومیسی، میں بولوں گا ڈپلومیسی پہ کل. میں پوچھتا اتنے بڑے مجمع سے کہ اتنی بڑی طاقت، عرب کی سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑا بگ پاور عرب کا ظالم ترین حکومت جو چن چن کے مومنین کو قتل کر رہی، اس نے اس حکومت سے اکیلا ایک آدمی، وہیں کا سٹیزن ٹکرایا. حکومت نے کہا ہو تم میرے خلاف، ایگزیکٹلی وہی جو بنی امیہ بنی عباس کو کہ تم میرے خلاف آواز بلند کر رہے. پکڑ کے اریسٹ کر لیا. 2012 یا 2013 میں یہ اریسٹ ہوئے. جب یہ شہید ہوئے، میں ابھی آتا ہوں اس پوائنٹ پہ، مجھ سے ایک جگہ ڈیبیٹ ہوا. ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا، کوسچن آنسر سیشن میں عورتیں اور مرد ڈیبیٹ کرنے لگے کہ پلیز غور سے سننا، کہ مولانا کیا ضرورت تھی شیخ نمر کو؟ وہی جملہ آج جو میں بول رہا نا، کہنے لگے مولانا وائی ہی ہیز ڈن، کیا ضرورت تھی کہ اتنی بڑی حکومت سے اکیلے ٹکرا گئے؟ آپ نے دیکھا نتیجہ کیا ہوا، قتل کر دیے گئے. سیدھا سیدھا گھر میں بیٹھ کے اپنا کاروبار، اپنے کام نہیں کرنا تھا، خدمت نہیں کرنا تھا دوسری. بولا کیوں؟ زبان کیوں کھولی؟ ظالم کے خلاف آواز کیوں بلند کی؟ ان کو نہیں معلوم حکومت کتنی سخت ہے. تو میں نے ان سے کہا، جنہوں نے مجھ سے کہا، میں نے ان سے کہا بھائی آپ تو اس ملک کے نہیں ہیں نا، آپ تو اس ملک کے ہیں. میں یہ بات میری یورپ میں ہو رہی تھی کہ آپ تو یہاں کے ہیں، لیکن وہ تو وہاں کا باشندہ ہے، اس کو تو معلوم ہے، اس کو 100% معلوم تھا اگر میں بولوں گا تو یہ اریسٹ کریں گے، مجھے مار ڈالیں گے. جب آپ کو معلوم ہے تو کیا اس کو معلوم نہیں تھا؟ اس کو 100% معلوم تھا. تو اس نے کہا جب معلوم تھا تو کیوں کیا؟ خاموش بیٹھنا تھا. تو میں نے یہ کہا تم یہ بتاؤ کیا بی بی زہرا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میں دربار میں جاؤں گی تو میرا حق نہیں ملے گا؟ سنو یار، میں نے کہا بی بی زہرا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں دربار میں جاؤں گی تو یہ ظالم میرا حق نہیں دیں گے؟ اس نے کہا نہیں معلوم تھا. اس پھر کہتا ہے کہ نہیں، بی بی نے حق کے لیے بی بی نہیں گئی، بلکہ بی بی جو گئی وہ فدق کے لیے گئی. وہ جو فارم ہاؤس جو انہوں نے لے لیا تھا، اس فارم ہاؤس کے لیے گئی تھی، درختوں کے لیے گئی تھی. میں نے کہا بہت اچھے یار، یہ تو مومن ہے کہ تم یہ بول رہے کہ فاطمہ دربار میں گئی چند جھاڑوں کے لیے، بی بی دربار میں گئی چند کھجور کے درختوں کے لیے. ارے وہ فاطمہ ان درختوں کے لیے، ان جھاڑوں کے لیے کیا جائے گی؟ ان ٹریز کے لیے کیا جائے گی جس کی کنیز گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگائے؟
میں نے کہا یار تم یہ بول رہے فاطمہ گئی تھی دربار میں جھاڑوں کے لیے؟ ارے جس کی کنیز کئی مرتبہ فضا نے کھانا منگایا جنت سے، بی بی درختوں کے لیے نہیں گئی تھی، فاطمہ گئی تھی ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹنا تھا، دنیا کو بتانا تھا ظالم کون ہے مظلوم کون ہے۔ جب فاطمہ جا سکتی ہے اپنے حق کے لیے، بی بی کی سیرت بھی یہی ہے، شہزادی زینب کی سیرت بھی یہی ہے، کربلا کا میسیج بھی یہی ہے کہ تم خاموش مت بیٹھو، بولو تو، say something۔ شیخ نمر نے بولا، نتیجہ کیا ہوا؟ 2012 یا 2013 میں جب غور سے سنو، جب بولا تو حکومت نے پکڑ لیا اس کو، پکڑ کے اریسٹ کر دیا، اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا۔ پوری دنیا میں، ایون UN میں، یونائٹڈ نیشنز میں پروٹیسٹ ہوا، پوری دنیا میں، عورت مرد لڑکی لڑکا سب نے پروٹیسٹ کیا، حکومت نے نہیں چھوڑا۔ میں آپ سے پوچھتا بامبے والوں سے کہ جب شیخ نمر کو پکڑا گیا تھا کتنے لوگ جانتے تھے شیخ نمر کو؟ یہاں پہ کتنے لوگ جانتے تھے؟ 20% پوری دنیا میں؟ جب اریسٹ کیا گیا تھا تو 20% جانتے تھے، اور 2015 میں انہوں نے وہاں کی حکومت نے ورڈکٹ دی کہ یہ اس کو ہم ہینگ کر دیں گے، تو پوری دنیا میں 40% یا 50% لوگ جاننے لگے، بس آپ تو نہیں، سب تو نہیں جانتے تھے، 40% یا 50% لوگ جاننے لگے۔ دیکھو تم کام کرو گے تو تم کو ریوارڈ کیا ملے گا، کام کرو گے تو تمہارا سٹیٹس کیا ہوگا، کام کرو گے تو اللہ تمہارے نام کو بلند کیسے کرے گا، if you do something اللہ تم کو کیسے اجر دے گا۔ اب سنو میں کیوں بول رہا 1 گھنٹے سے why I'm doing this، میں اتنا موٹیویٹ کیوں کرنا چاہ رہا کہ do something کیریکٹر کے ساتھ، کیریکٹر کو پیش کرو۔ do something کا مطلب وہی کہ پیس کے میسیجز کو دنیا کو پہنچاؤ۔ اب سنو، جب 2015 میں ورڈکٹ آئی تو پوری دنیا میں 50% لوگ جانتے تھے، لیکن 2016 2 جنوری یہ سال جب اس شیخ نمر کو ہینگ کیا تو پوری دنیا میں 100% لوگ جاننے لگے۔ اس دن کا واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر وہ ٹاپ پہ چلے گئے، سب سے زیادہ ان کے میسیجز ان کے بارے میں تھا پوری دنیا میں۔ ٹویٹر کے اوپر یہ لیول پہ تھے، وہ صرف پورے ٹویٹر کے اوپر شیخ نمر تھا، ہر مذہب و ملت کا آدمی شیخ نمر شیخ نمر شیخ نمر شیخ نمر بول رہا تھا۔ تم سوچو ایک قربانی نے اللہ نے کیا عزت دی، میں کیا بول رہا، کیا عزت دی۔ اب پوچھو آپ سے، اگر شیخ نمر زندگی گزار کے مر جاتے، نارمل ڈیتھ ہو جاتی، نارمل ڈیتھ ہوتی تو کتنے لوگ ان کے لیے فاتحہ پڑھتے؟ 10,000، میں بہت بول رہا 10,000، 10,000 لوگ فاتحہ پڑھتے۔ خالی میں ایک آپ کچھ بول رہا کہ ریوارڈ کیا ہے، دیکھو if you do something، اللہ مولا حسین کیا ریوارڈ دیتے جب تم حق کے لیے آواز بلند کرتے۔ اگر وہ نارمل ڈیتھ مرتے تو 10,000 15,000 20,000 لوگ ان کے لیے فاتحہ پڑھتے۔ لیکن 2 جنوری 2016 میں جب دنیا کو معلوم ہوا کہ شیخ نمر کو ہینگ کر دیا گیا تو ملینز کی تعداد میں، 90 ملین تو ایران میں ہے، پورا گلف، پورا سب کانٹیننٹ، یورپ، آسٹریلیا، امریکہ، جدھر ہر جگہ جہاں بھی علی والا تھا اس نے کم از کم ایک صلوات تو پڑھی ہوگی۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ صلوات تو پڑھی ہوگی، ملینز کی تعداد میں لوگوں نے ان کو صلوات کا ہدیہ دیا۔ امیجن کرو if you don't do anything تم اندھیروں میں رہو گے، if you do something تم کو یہ ریوارڈ ملے گا۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ اس ٹیگ کو ہٹانا ہماری ذمہ داری۔ بولوں گا کل ابراہیم زکزکی کے لیے، ڈے ٹو ڈے جو آج کے جو واقعات ہیں اس سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس سے میرے یوتھ کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں۔
کہ جہالتوں سے نکلو، علم کی طرف، اور دنیا کو بتاؤ کہ کربلا اندھیروں کا نام کربلا نہیں ہے، روشنی کا نام کربلا ہے۔ کربلا کے ماننے والے سیلفش نہیں ہوتے، کربلا کے ماننے والے سیکریفائس دیتے۔ کربلا سیکریفائس چاہتی ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، اٹس ویری ایزی ٹو سے لبیک یا حسین، اٹس ویری ایزی ٹو سے لبیک یا حسین، بٹ یو نو واٹ از لبیک؟ شیخ نمن نے لبیک کہا۔ ہم کتنی دفعہ بولتے لبیک؟ How many times we say لبیک؟ ہم جو لبیک بولتے زبان کی نوک سے بولتے، ٹپ آف دی ٹنگ سے۔ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم کچھ نہیں کر، بس ایک ہی چیز بتا دوستوں کہ سیلفشنس کو نکالو۔ شیعہ کبھی سیلفش نہیں ہوتا، حسین کا چاہنے والا سیلفش نہیں ہوتا، حسین کے چاہنے والے کو فکر دوسرے کی ہوتی، اس لیے کہ ٹیچنگز آف امام حسین یہ ہے کہ دوسرے کے بارے میں سوچو، غریب کے بارے میں سوچو، مظلوم کے بارے میں سوچو، اپنے بارے میں مت سوچو۔ صرف اگر میں اپنے بارے میں بامبے میں سوچنے لگا تو تمہاری زندگی جب ختم ہوگی تو تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ جب تم دوسروں کے بارے میں سوچو گے تو اللہ تم کو دنیا اور آخرت عطا کرے گا، بس دنیا اور آخرت عطا کرے گا۔ بس آخری بات، 45 منٹ کی مجلس ہو گئی، کوشش یہ کرو کہ ہم وہ کام نہیں کریں۔ میں نے باتیں بتائیں، گیملنگ اینڈ لکھر۔ میرے اوپر پریشر تھا اس کا کہ ممبر سے بولو ہماری کمیونٹی میں یہ پرابلمس آ گئے، ہماری یوتھ میں یہ پرابلمس آ گئے۔ اٹس ریئلی شیم ٹو سے دس۔ جب مجھے یہ بولا گیا کہ پلیز آپ کی فالوئنگ ہے بامبے میں، آپ اس پہ بات کرو، ہمارا یوتھ گیملنگ کی طرف جا رہا، ایزی منی کی طرف جا رہا اور ڈرنکس کی طرف جا رہا۔ جو ڈرنک کرتا ہے وہ کبھی حسینی نہیں ہو سکتا۔ سکرات موت سے مرو گے، سکرات موت۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر اور گیملنگ لیڈیز میں آ گئی، عورتوں میں آ گئی، کل یہ فیملی ہالیڈے جب لانگ ویکینڈ ہوتا ہے تو پوری فیملی بیٹھتی ہے کھیلتے ہوئے، ویری گڈ۔ کل لانگ ویکینڈ ہے، لیٹس انجوائے، پوری فیملی، کزنس بھی آ گئے، دوسرے آنٹیز بھی آ گئے، دوسرے انکلز بھی آ گئے، سب ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے، اس میں بیٹھ کے ہم ٹائم پاس کرتے۔ تھوڑا سا مجھ سے کہنے لگے مولانا جو سٹیک لگتا نا وہ بہت چھوٹا سٹیک سے کھیلتا، ویری گڈ۔ ابھی اوپن بول بھی رہے کہ سٹیک بہت چھوٹا ہوتا، یہ فیملی سٹنگ ہے، گیٹ ٹوگیدر ہے، کیا کھیل رہے؟ وہ کام کر رہے جو یزید کرتا تھا۔ Then again you are saying you are the follower of Imam Hussain. How can you do this? How can you do this? Tell me, how can you do this? تم مولا حسین کو کیا صورت بتاؤ گے یار؟ If you do this کہ تم یہ سمجھ رہے کہ گیملنگ کر کے، جو گیملنگ کرتا، میں بڑے اوپن ہو کے بول رہا، جو گیملنگ کرتا اس کا رزق بند ہو جاتا، نحوستیں گھر میں پیدا ہوتی، خالی بیٹھ کے کھیلنا بھی حرام ہے، وداؤٹ سٹیک بھی مت کھیلو، نحوستوں کو اگر گھر میں لانا، پھر یو کم اینڈ سے کہ مولانا پلیز گیو می سم دعا، مولانا گیو می سم تھنگ، آئی ایم ان اے بگ پرابلم۔ صبح سے شام تک صرف فونز پہ یہی ہوتا کہ یہ دعا دو، یہ پریشانی ہے، یہ پرابلم ہے۔ صرف بامبے آئے تو نہیں بلکہ جتنے دن میں انڈیا میں رہتا ہوں یہی مسئلہ، ای میلز ہے، واٹس ایپ ہے، صرف آپ بتا سکتا ہوں میں آپ کو کہ کتنے واٹس ایپس ہیں۔ آپ کو پتا ہے میرے ٹیلی فون پہ کتنے واٹس ایپ کے میسیجز؟ more than 5,000. You can imagine. I can show you my telephone. More than 5,000. یہ تو پرابلم ہے۔ We are not realizing, literally we are not realizing کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ادھر جانے کی جگہ ادھر جا رہے ہیں۔ Unless you
ٹوٹل ریفائنڈ نہیں ہوں گے کربلا کے لیے. یہ محرم کے 10 دن اپنے لائف کو, اپنے کیریکٹر کو, اپنی زندگی کو 360 ڈگری کو پلٹاؤ. لڑکا لڑکی کو بول رہا, یوتھ کو بول رہا, بامبے کے یوتھ کو, اور ٹورز امام حسین چلنا ہے ہم کو. بس بات کو روکوں, میں کیا کروں, میرا وقت بالکل ختم ہو گیا. ایکچولی مسائل پہ آنا تھا مجھے. ایک بات بول کے جاتا, کل تھرسڈے ہے, پہلا تھرسڈے ہے محرم کا. اس سال کا 1438 ہجری کا پہلا تھرسڈے آیا کل, فرسٹ تھرسڈے آف 1438 ہجری. ہر سال میں ریمائنڈ کرتا ہوں, صرف اس لیے ریمائنڈ کر رہا کہ کم از کم تمہارا ذہن کھلے گا, تمہاری غفلتیں دور ہوں گی. If you want to change your destiny, if you want to solve your problems, obstacles تمہاری زندگی میں, ممبر رسول سے بول رہا, میری مجلس ریکارڈ ہو رہی, اگر تم اپنی لائف کے obstacles, hurdles ہٹانا چاہتے, تم چاہتے کہ یہ پورا سال تم کو کوئی دعا تمہارے ساتھ چلے, تم یہ چاہتے کہ یہ پورا سال تمہارا پروٹیکشن ہو, تم یہ چاہتے کہ پورا سال تمہارا بزنس کا گراف ڈاؤن نہ ہو, تم یہ چاہتے کہ پورا سال تمہاری ہسبینڈ اینڈ وائف کی محبتوں کے ساتھ لونگلی پورا سال گزارو, تم یہ چاہتے کہ تمہارے فیملی ڈسپیوٹس سالو ہو جائے, تم یہ چاہتے کہ تم کوئی میجر ڈیزیز سے بچ جاؤ, تم یہ چاہتے کہ تمہاری بیماریوں سے بچو, تو تم کو کل 1 ملین لوگوں کی دعا لینا ہے. 1 ملین. کل کا دن, کل کی شب, آفیسز میں ہو, بینڈرا میں رہتے ہو, اندھیری میں رہتے ہو, جوہو میں رہتے ہو, جہاں سے بھی تم آئے, میری ریکویسٹ ہے آدھا گھنٹہ کل نکالو. گو ٹو سیمیٹری, گو ٹو گریو یارڈ, گو ٹو آرام باغ, گو ٹو رحمت آباد فار ہاف این آور. بلیو می, لاسٹ ایئر کے بعد ایسے ایسے لوگوں کے پرابلم سالو ہوئے, جہاں ڈیورس ہو رہا تھا وہاں ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت ہو گئی, جہاں پہ بزنس کا گراف 0 ہو گیا تھا, ڈیپس میں آ گیا تھا. وہ کہتا ہے مولانا میرا فلیٹ میں نے بیچ دیا تھا, میں کوٹھری میں آ گیا تھا, لیکن میں نے جا کے دعا کر کے وہ عمل کیا, تو اللہ نے مجھے ان لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے پتہ نہیں کن کن کی دعا مجھے لگی کہ اگین آئی ہم کم بیک. صحت ہے, سب چیزیں. what you have to do, just go to آرام باغ, go to رحمت آباد. آدھا گھنٹہ مانگ رہا ہوں, میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا, اپنے لیے نہیں بول رہا. جاؤ, اپنے فرینڈ سرکل کو بولو, اپنے کزنس کو بولو, ٹیک ایوری بڈی, سیلفشنس کو ختم کرو, پورے گروپس کو لے کے جاؤ, آدھے گھنٹے کے لیے جاؤ. جا کر کل پہلی جمعرات ہے, فرسٹ تھرسڈے, تم کربلا میں نہیں ہو, تم جا کر مولا حسین کی وہ زیارت پڑھو, زیارت وارثہ. 5 منٹ کی زیارت ہے, اگر یاد نہیں ہے زیارت, پڑھ نہیں سکتے تو ٹیلی فون میں ڈاؤن لوڈ کرو اور رکھ کے وہاں قبرستان میں کھڑے رہ کر کل زیارت وارثہ, سورہ ملک پڑھو, زیارت وارثہ, اور بی بی کی وہ تسبیح پڑھو جو نماز کے بعد پڑھتے, اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ. بلیو می, یو ٹرسٹ می, یو ٹرسٹ می, یو ٹرسٹ می. تم واپس آؤ گے, 1 لاکھ آدمی کی دعا تمہارے ساتھ چلے گی. کیا بولنا ہے کل جا کے قبرستان میں, جا کے کیا بولنا ہے کہ میں زیارت امام حسین, پلیز غور سے سنو, میں زیارت امام حسین پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں. اور بچوں کو ضرور لے کے جاؤ, جا کے بولو میں زیارت امام حسین پہلی جمعرات, محرم کی سال کی پہلی جمعرات. Thousands and thousand people are waiting for you. ایک بچے کا بھی انتظار کرے, ایک بڑے کا بھی انتظار کرے, ایک عورت کا بھی انتظار کرے, ایک لڑکی کا بھی انتظار کرے. کون کر رہا؟ وہ لوگ کر رہے کہ جو مجبور ہیں. کل تک رضوی کالج میں آتے تھے, کل تک تمہارے گھر میں بیٹھتے تھے, کل تک دوسری مجلسوں میں جاتے تھے, لیکن آج منو خاک کے نیچے ہے. رحمت آباد جاؤ, آرام باغ جاؤ, جا کر زیارت امام حسین پڑھ کے ان کو گفٹ دو. کل تک وہ محرم میں مجلسیں کرتے تھے, آج وہ محرم میں نہیں ہے,
یہ سال کے محرم میں نہیں ہے، ان کو جا کے یہ بولو کہ مولا حسین کل تک یہ ہمارے ساتھ ماتم کرتے تھے، کل تک یہ ہمارے ساتھ مجلسیں کرتے تھے، آج آپ کے پاس ہے، میں زیارت کا تحفہ دے رہی، اور یہ بولو مولا اس کے اوپر تم رحمت کو نازل کرو۔ تم سوچو جب تم نے زیارت امام حسین پورے قبرستان کے لیے پڑھی، پورے مرحومین کے لیے پڑھی، پورے مومنین کے لیے پڑھی، تو ملینز کی تعداد میں مومنین ہیں، اور جمعرات ہے، پہلی جمعرات ہے، تمہارا ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارے دوست، تمہارے ساتھی تمہارا انتظار کر رہے، literally they are begging you کہ please come and give something۔ زیارت کیسے پڑھنا؟ کہ میں 2 رکعت زیارت امام حسین پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، شب جمعہ، محرم کی پہلی شب جمعہ، سال کی پہلی شب جمعہ، اپنی طرف سے، یہ سارے مرحومین کی طرف سے، رحمت آباد، آرام باغ، پوری دنیا میں جہاں لوگ ہیں، ان کی طرف سے، on behalf of all of them، میں یہ زیارت امام حسین پڑھی۔ محرم کی شب 4 شب 5 ہے، پتہ نہیں یہ لوگ کس حالت میں ہیں، پتہ نہیں حسین کی رحمت ان کے پاس پہنچی یا نہیں پہنچی۔ میں یہ زیارت کو نظر کر رہی، یہ مرحومین کو پڑھ کے، مرحومین کو گفٹ کر کے، بیہاف میں ان کے پڑھ کے، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کو، 13 معصومین کو، مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون، بی بی حکیمہ خاتون، اور امام زادہ سید محمد۔ قربتاً اللہ، you just say when you say السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، you don't know حسین کی رحمت، ہزاروں سال پرانا مریض فطرس آیا، اس کو حسین نے زندگی دی، خاک کے نیچے ہے نا، ان سب کو کل زندگی ملے گی، اور اگر تم نے کسی مومن کو زندگی دے دی تو اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے دے گا۔ Go tomorrow, I'm really requesting everybody، میں ریکویسٹ کر رہا، سب جاؤ، آفس سے جلدی نکلو، ہو سکتا تمہارا 2017 کمنگ ایئر تمہارے لیے پرابلم، آپ کو معلوم ہے کیسے پرابلمس ہے، بلیو می، اسی بینڈرا میں، اسی خسرباغ کے بعد میں ہر سال ایک جگہ جا کے وہاں میں مدرس پڑھتا تھا، پتہ چلا کہ بہترین انتظام کرتی تھی وہ خاتون، پتہ چلا کینسر ہو گیا، پتہ چلا یہ ہو گیا، ابھی میرے پاس 2 چیٹ آئے کینسر مریض کے، کچھ بھی ہو سکتا، اینی تھنگ کین ہیپن۔ جا کر لاکھوں لوگوں کی دعا لے کر سکون ملے گا، یہ کرو، سورہ ملک پڑھو کہ پوری قبرستان پر رحمت چھا جائے، سیلفشنس تمہارا، یہ کم از کم tomorrow you show them کہ تم حل من ناصر ینصرون کا جواب دینا ہے تم کو، حل من ناصر ینصرون کا جواب، کہ سیلفشنس میرے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھو، بس یہ 3 عمل کرو، عمل کر کے واپس آ جاؤ۔ بٹ گو، تھرسڈے ہے کل، تھرسڈے گھروں میں بیٹھ کے سال بھر، اب آخری جملے، سال بھر تم پکارتے ہو کہ اللہ پلیز کوئی مجھے دعا دے دے، میں کوئی اچھا کام کروں، مجھے کوئی دعا ملے۔ دوستو ان مجبوروں کی دعا لو، ملینز کی تعداد میں جو مجبور ہیں اس وقت، ان کی دعا جلدی قبول ہوگی، ایون تمہارے ماں باپ کی دعا تم کو لگے گی۔ کل جا کر یہ کام کرو، اور کام کر کے تھرسڈے کی بلیسنگ لے کے when you come back tomorrow to Rizvi you will see کہ تم کتنے اپنے آپ کو لائٹ فیل کر رہے۔ ہو سکتا کل تمہاری ساری رکاوٹیں، سارے آبسٹیکل زندگی کے ختم ہو جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ بس مولا آباد رکھے دوستو، کل جانا اور ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بھی دعا کرنا، بس 4 محرم کی رات ہے، یہی کافی ہے سوچ کے رونے کے لیے۔ کتنی جلدی دن گزرتے گئے، 6 دن رہ گئے باقی، یہ رونق ختم ہو جائے گی، یہ نورانی دن ختم ہو جائیں گے، صرف 4 دن 6 دن رہ گئے، 4 محرم کی رات آ گئی۔
وہ حسین جو 28 رجب کو چلا تھا مدینے سے، کل کربلا پہنچ گئے۔ لیکن دوستو جب کربلا پہنچے نہر کے قریب خیمے لگا دیے گئے۔ بس یزید کا لشکر آنے لگا اور ان لوگوں نے آ کے کہا کہ خیمے ہٹا دیے جائیں۔ عباس کو جلال آ گیا۔ عباس نے اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کیا۔ عباس نے تلوار سے ایک لکیر کھینچی اور کھینچ کے کہا کہ ابھی عباس زندہ ہے۔ عباس کے جب تیور دیکھے تو حسین نے نہیں روکا، خیمے میں گئے، بی بی زینب سے کہا کہ بہن میں نے عباس کو کئی دفعہ روکا ہے، تم اس وقت روک لو کہ خیمے ہٹ جائیں۔ شہزادی زینب نے جناب فضہ سے کہا کہ جا کے میرے بھائی کو بلا کے لاؤ۔ مولا عباس بی بی کا نام سنا، ماں کی طرح احترام کرتے تھے، سر کو جھکا کے آئے تو زینب نے ایک جملہ کہا بھیا عباس خیمے ہٹا لو بھیا، حسین کی یہی مرضی ہے۔ اپنی مرضی کو قربان کر دیا حسین کے اوپر۔ خیمے ہٹ گئے، حسین کربلا میں رہ گئے۔ لیکن آج اس مجلس میں ایک ایسے شہید کا ذکر ہوتا کہ جو حسین کا سفیر تھا، حسین کا ایمبیسیڈر تھا۔ وہ مسلم ابن عقیل کہ جو حسین کا سفیر بن کے کوفہ آیا تھا، پہلا شہید کربلا کا۔ اللہ ہم کو کوفے کی زیارت نصیب کرے۔ آج بھی مسجد کوفہ میں مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب کا مزار ہے۔ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز کربلا مسلم ابن عقیل کا۔ آپ کو معلوم مسلم ابن عقیل اس بہادر شجیع کا نام ہے کہ آج بھی جناب مسلم کی زیارت جب آپ پڑھتے ہیں تو مولا عباس اور جناب مسلم کی جو زیارت کے ورڈز ہیں وہ سیم ہیں۔ 28 ایئرز کے تھے مسلم، اتنے حسین و خوبصورت تھے، آپ کا چہرہ رسول جیسا چہرہ تھا۔ مدینے میں جب مسلم چلتے تھے تو لوگوں کو رسول اللہ کی جوانی یاد آتی تھی۔ بعد میں علی اکبر پیدا ہوئے، خاندان اہل بیت میں 2 شبی تھے علی رسول کے، اور مسلم کی جو آواز تھی جب بات کرتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے امام علی بات کر رہے، بالکل مولا علی کی آواز۔ مولا حسین نے اسی لیے مسلم کو کوفہ بھیجا تھا کہ کوفے میں علی کی حکومت تھی، کہ کوفے والوں جان لو ہمارے پاس علی کی آواز موجود ہے، رسول کا چہرہ موجود ہے۔ اتنے بہادر جو زیارت کے جملے مولا عباس کے ہیں وہی جملے مسلم ابن عقیل کے کہ السلام علیکہ یا عبد الصالح والمطیع للہ ولرسول ولامیر المومنین ولحسن ولحسین یا افضل الشہداء، یہی جملے مسلم ابن عقیل کے لیے استعمال کیے گئے۔ دونوں ایسے بہادر جب مسلم آئے، چل رہے تھے مکے میں، 10,000 لوگوں نے کوفے سے خط لکھا تھا حسین کو کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کی بیعت نہیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو مولا حسین نے اپنے سفیر کو بھیجا۔ کتنے ٹرسٹفل تھے مسلم مولا حسین کی نگاہ میں، کتنا بھروسہ تھا حسین کو مسلم کے اوپر۔ آپ کو معلوم ہے جو لیٹر لکھا تھا مولا حسین نے کوفیوں کے نام پہ، وہ کیا لیٹر میں کیا لکھا تھا؟ لیٹر لکھا تھا کہ دیکھو میں اپنی جگہ پہ میری پلیس کے اوپر میں اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ایسا ہے جیسے تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اتنا بھروسہ کہ مسلم کا ہاتھ حسین کا ہاتھ ہو گیا۔ مسلم جب چل رہے تھے تو چلتے چلتے رک کے حسین سے کہا مولا کیا میں اپنے دونوں بچوں کو لے لوں؟ 2 چھوٹے چھوٹے محمد اور ابراہیم، 4 5 سال کا سن۔ کہا مولا میں تکلف سے نہیں رونا، کہا مولا میں ان بچوں کو لے لوں، تو حسین نے اجازت دی۔ ان بچوں کو لے کے عقیل کا بیٹا کوفہ آیا، ہزاروں لوگوں نے ہاتھ پہ بیعت کی۔ لیکن جب ابن زیاد گورنر بن کر آیا اور اس نے ظلم کرنا شروع کیا تو ایک وقت کوفے میں ایسا آ گیا تھا کہ مسلم جب مغرب کی نماز پڑھی تو مسجد بھری ہوئی تھی، عشاء کی نماز پڑھ کے پلٹ کے دیکھا تو کوئی مسجد میں نہیں تھا، اکیلا مسلم۔ رات کا وقت، تاریکی، اندھیرا، نیا شہر، جائے تو کہاں جائے؟
کوفے کی گلیوں میں جانے لگے، ایک گھر کے قریب جا کے بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے۔ اس گھر کی جو عورت تھی وہ محب اہل بیت تھی، اس نے دروازہ کھولا اپنے بچوں کی تلاش میں، دیکھا کہ باہر ایک شریف انسان کھڑا ہوا ہے، تو اس مومنہ نے کہا کہ اے شخص تو یہاں کیوں کھڑا ہوا ہے، جا اپنے گھر کو، زمانہ بہت خراب ہے۔ تو مسلم نے سر کو جھکا کے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ بس یہ کہا تو اس نے کہا کہ چہرے سے تو بڑے شریف معلوم ہوتے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو مسلم نے کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ بس مدینے کا نام سنا حسین یاد آ گئے، بی بی زینب یاد آئی۔ کہا مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ تو کہا میں محلے بنی ہاشم میں رہتا ہوں۔ بس یہ سننا تھا، وہ گھبرا گئی، کہنے لگی آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب ہے۔ تو وہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی کہ آقا آپ باہر کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ اندر آئیے۔ مسلم گھر میں داخل ہوئے، اس مومنہ نے جو مہمانداری کرنی تھی وہ کی۔ اس کے بعد رات گزرنے لگی، ابن زیاد کو پتا چلا کہ مسلم اس گھر میں ٹھہرے ہوئے، مسلم مصلی پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز مسلم کے کانوں میں آئی، مسلم اسی مصلی سے تلوار کو ٹیک کے اٹھے۔ اس مومنہ نے کہا کہ آقا باہر مت جائے، بہت بڑا لشکر معلوم ہوتا ہے، آپ اکیلے مت جائیں، آپ کو نقصان ہوگا۔ مسلم نے سر کو جھکا کے کہا کہ کنیز خدا، ابن زیاد کو پتا چل گیا کہ میں تیرے گھر میں ٹھہرا ہوا، اگر میں باہر نہیں جاؤں گا تو یہ فوج تیرے گھر میں آ جائے گی، تیرا پردہ ضائع ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ تیرا پردہ ضائع ہو۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں مولا آپ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کنیز کا پردہ ضائع ہو، ذرا شام غریبہ کربلا میں آ کے دیکھو، زینب کے سر سے چادر چھن گئی، ام کلثوم کے سر سے۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، بی بی تم کو اجر دے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ سفیر حسین کا ماتم ہے۔ مسلم باہر آئے، مسلم جب باہر آئے تو عقیل کا بیٹا ہے، خوب جنگ کی، اور ایک 3000 کا لشکر آیا، مسلم کو دھوکے سے پکڑا گیا، پکڑ کے رسیوں میں جکڑ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کے سامنے مسلم پہنچے، جب گئے تو ایسا سینہ تنا ہوا تھا، سر اٹھا ہوا تھا، ابن زیاد سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد کوفے کا ایک رہنے والا مدینہ آیا۔ مدینہ آ کر اس نے چوتھے امام سے کچھ سوالات کیے، سوال کر کے ایک سوال کیا، کہا مولا میں اس وقت ابن زیاد کے دربار میں تھا جب آپ کے چچا مسلم کو پکڑ کے لایا گیا، تو آپ کا چچا کا سینہ تنا ہوا، سر اٹھا ہوا، ابن زیاد سے بات کر رہے تھے، معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی بنی ہاشم کا جوان ہے، لیکن مولا میں اس وقت بھی کوفے میں تھا جب آپ آئے کوفے میں ابن زیاد کے دربار میں، لیکن آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ ابن زیاد سے جو بات کر رہے تھے نگاہیں نیچی کر کے کر رہے تھے۔ کہنے لگا مولا امام تو سب سے زیادہ بہادر ہوتا، آپ اس طرح سر جھکا کے کیوں بات کر رہے؟ امام کا چہرہ سرخ ہو گیا، رونے لگے، کہنے لگے بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، انصاف نہیں کیا۔ میرا چچا جب آیا تو وہ اکیلا تھا، لیکن جب میں آیا تو میرے ساتھ زینب تھی، میرے ساتھ ام کلثوم تھی، ان کے سروں پہ چادر نہیں تھی، میں سر اٹھاتا کیسے؟ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، اسی طرح پرسد ہو، اسی طرح پرسد ہو۔ کربلا کے سفیر کا ماتم ہے، حسین کے سفیر کا ماتم ہے۔ مولا تم کو آباد رکھے، مولا تم کو آباد رکھے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ ابن زیاد سے گفتگو ہوئی، دوران گفتگو اس ظالم نے کہا، بس میں نے مجلس ختم کر دی، دوران گفتگو اس ظالم نے کہا کہ دارالامارہ کی بلندی پہ لے کے جاؤ اور مسلم کے سر کو قلم کر دو۔ مسلم کو اوپر لے کر گئے، اور لے کر جا کر جب ان کی گردن پہ تلوار رکھی گئی تو مسلم نے مکے کا رخ کیا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ آج جو ہم نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں یہ جناب مسلم کی تاثیر ہے، یہ ان کی تاثیر ہے کہ آج جو نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں حسین کی، یہ مسلم نے پڑھی۔ جیسے ہی کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ،
حسین ایک جگہ رکے ہوئے تھے راستے میں، امام نے کہا علیک السلام علیک السلام، پھر فوراً کہا انا للہ، تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو۔ حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہنا تھا، بی بی زینب کے کانوں میں یہ جملے پہنچے، شہزادی باہر آئی خیمے سے اور کہا بھیا یہ جملے کیوں بیان کر رہے ہو؟ تو اس وقت حسین نے کوفے کی زمین کی طرف اشارہ کیا، زینب نے دور سے دیکھا کہ بھائی کے گلے پہ خنجر ہے، زینب تڑپ گئی۔ میں کہوں بی بی آج کوفے میں دور سے دیکھو، کربلا میں سامنے حسین ہوگا اور حسین کے گلے پہ خنجر ہوگا، آپ فریاد کریں گی۔ بس بس میں نے مجلس ختم کر دی، ایک منٹ، بس ایک منٹ، مولا آپ کے پرسے کو قبول کرے، بس ایک منٹ۔ آج ایسا پرسہ دو کہ آج بی بی فاطمہ تم کو دعا دے، بی بی فاطمہ تم کو دعا دے۔ جو جو حاجات کو لے کر یہاں آئے ہو رضوی کو، تمہاری حاجات مسلم کے نام پہ پوری ہو جائے۔ بس ایک منٹ دوستو، وہی حسین بیٹھے ہوئے تھے، شہادت کے بعد وہیں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ حسین نے بی بی زینب سے کہا کہ بہن رقیہ بنت مسلم کو لے کر آؤ۔ جناب مسلم کی ایک 5-6 سال کی بیٹی تھی۔ حسین نے رقیہ کو بلایا، اپنے زانو پہ بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کانوں میں گوشوارے پہنائے، بوسا لیا۔ اہل بیت کی گھر کی بچی تھی، سمجھ گئی، کہنے لگی چچا آپ تو ایسا سلوک کر رہے کہ جیسے کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا، بس یہ سننا تھا۔ حسین نے کہا رقیہ اپنے آپ کو یتیم مت سمجھو، حسین زندہ ہے۔ وہی سکینہ کھڑی ہوئی تھی جو دیکھ رہی تھی، لیکن یہی سکینہ کربلا میں تماچے کھا رہی ہے، فریاد کر رہی ہے کہ بابا میں یتیم ہو گئی بابا۔ پروردگار جناب مسلم کی شہادت کے ان مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار جناب مسلم کے مصائب کا واسطہ ہماری اس مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ ساری دنیا میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ رزق کے جو پرابلمز ہیں ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ جو جو بیمار ہیں، کچھ نام دیے گئے، کینسر کے مریض اور دوسرے مریض اور ایک لیلاوتی کی مریضہ، جہاں جہاں مومنین و مومنات بیمار ہیں اللہ ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے۔ Give us chance to serve the community. پروردگار give us chance to serve the Islam. پروردگار دنیا بھر میں عزاداری جہاں جہاں ہو رہی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں سب کے ماں باپ اور ہر مولا کے چاہنے والے کو سلامت رکھ۔ جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ ہم کو سعادت دے کہ زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کرے، اور جب بھی حسین کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ رضوی صاحب کے والدین کے لیے، ان کے فرزند کے لیے اور سبط رضوی کے لیے، اور امام اور یہ فاتحہ قائم علی نقوی ابن دلدار علی نقوی جن کا آج ہی انتقال لکھنؤ میں ہوا، ان کے لیے اور کل مومنین و مومنات کے لیے سورہ فاتحہ۔